الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم. وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے گھر سے باہر ضرور نکلتا ہے، خواہ وہ شخص روزی کے لیے ہو، نوکری کے لیے ہو، خواہ اس کا نکلنا کسی دوست سے ملنے کی خاطر ہو، دوائی وغیرہ لینے کے لیے ہو، سودا سلف لینے کے لیے ہو، پڑھانے کے لیے ہو، یا پھر کسی سے قرضہ وصول کرنے کے لیے ہو. غرض کسی نہ کسی کام کے لیے انسان کو اپنے گھر سے باہر ضرور نکلنا پڑتا ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر کس طرح نکلتے تھے؟ جب آپ گھر سے باہر قدم رکھتے تھے تو آپ کیا دعا پڑھتے تھے؟ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے کیا دعا سکھائی، کیا تعلیمات دی، اس کے کیا فوائد ہیں؟ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہی چیز بتاؤں گا کہ اس دعا کے کتنے زیادہ فوائد اور کتنے زیادہ ثمرات ہیں. آپ نے اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے اور اس دعا پر عمل بھی کرنا ہے، اور دوسروں تک اس بات کو ضرور شیئر بھی کرنا ہے، کیونکہ اس کے بہت بڑے فائدے ہیں اور بہت بڑے ثمرات ہیں. جب اس کے فوائد آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ اس کو پابندی کے ساتھ کریں اور پورے یقین کے ساتھ کریں. گھر سے باہر نکلنے کی دعا اور طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں. آپ بھی اس پر عمل کریں، آپ بھی ان فوائد کو حاصل کریں. ان میں سے پہلا فائدہ جو ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا پڑھ کر اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تو سب سے پہلا فائدہ جو آپ کو حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ آپ کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے گھر کسی نقصان دہ چیز کو آنے نہیں دیتا، کسی کو نقصان پہنچانے نہیں دیتا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے نکلتے ہیں، جس کام کے لیے نکلتے ہیں اور یہ دعا پڑھ کر نکلتے ہیں تو وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس بندے کو اس مقصد کے اندر کامیاب فرما. اب وہ بندہ جس مقصد کے لیے بھی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، خواہ جتنا بڑا مقصد کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس دعا کی برکت سے اس کو اس مقصد کے اندر ضرور بے ضرور کامیاب فرماتے ہیں. یہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، دعا ہے، نسخہ ہے. کیونکہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جس کام کے اندر ہاتھ ڈالوں وہ میرا کام پورا ہو جائے، وہ میرا مقصد پورا ہو جائے، ناکامی نہ ہو. تو یہ دونوں انتہائی قیمتی فوائد میں نے آپ کو بتائے. اس کے جانے کے بعد اللہ پاک اس کے گھر کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے وہ نکلا ہے اللہ پاک اس دعا کی برکت سے اس کا وہ مقصد بھی پورا فرماتے ہیں. اب وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر کے دروازے سے باہر قدم رکھیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ مختصر سی دعا ہے، آپ خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعا کریں، کیونکہ جب آپ کے بچوں کی یہ عادت بچپن کے اندر بن جائے گی تو بچپن والی چیز جو ہے، جو عادت ہوتی ہے بچپن والی، وہ مرتے دم تک
باقی رہتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ان اچھی اچھی چیزوں کی تعلیم ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ جب اچھی چیزوں کی تعلیم نہیں دیں گے تو پھر آپ کو پچھتاوا ہوگا، پھر وہ بچے آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو بچپن کے اندر ہی جب آپ یہ کام خود بھی کریں گے، یہ دعا پڑھیں گے، سنت پر عمل کریں گے، بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں گے، وہ بھی اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور یاد رکھیں، یہ دعا کسی مولوی، کسی عالم، کسی پیر، کسی غوث کتب ابدال کی بتائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی ہے۔ حضور نے اس کی تعلیم ہمیں دی ہے، صحابہ کو دی ہے، وہ خود بھی عمل کرتے تھے، صحابہ بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ جب یہ سبق آپ بھی یاد کریں گے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب بھی فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارا نیا وظیفہ یا نیا بیان سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔